ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. وقال الله تعالى في مقام آخر: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأعمم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى بزرگ توئی قصہ مختصر. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد قرآن کریم فرقان حمید رب ذوالجلال کی لا ریب کتاب میں سے چند آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. میری دعا ہے خالق کائنات جل مجدہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنا کر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی سعادت عطا فرمائے. آج کی اس گفتگو میں ہمارا موضوع ہے روزہ حصول تقویٰ کا بہترین ذریعہ ہے. اللہ رب العزت اپنے فضل سے اور اپنی توفیق سے ہمیں روزے کے حقیقی اغراض و مقاصد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس موضوع کی مناسبت سے
جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، خالق کائنات جل مجدہ نے ارشاد فرمایا، سورہ رحمان ہے، فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے اللہ نے 2 جنتیں تیار کر رکھی ہیں۔ دوسرے مقام پر فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنے آپ کو گناہ سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے ہی بندے کے لیے اللہ نے جنت مأویٰ تیار کی ہے۔ اس آیت کی تفسیر کے اندر مائک دوسرا نہیں چلتا، آیا چلا دو، بار بار پرابلم کر رہے ہیں، نہیں وہ نیچے لٹک جاتا بار بار، لٹک جاتا بار بار ہے تے اسی سے چلو کوئی نہیں کر دو پیچھے، کوئی ہم ٹھیک ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر مشہور تابعی بزرگ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، اس سے مراد وہ شخص ہے کہ جس کے دل کے اندر برائی کا خیال آیا، گناہ کا جذبہ پیدا ہوا اور بظاہر اسے گناہ سے روکنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن تنہائی کے اندر جہاں اسے گناہ سے روکنے والا بھی کوئی نہیں تھا، بظاہر دیکھنے والا بھی کوئی نہیں تھا، اس وقت اس کے دل کے اندر یہ خیال آ گیا کہ اگر کوئی اور نہیں دیکھ رہا تو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور کر کے اس نے اس گناہ کو چھوڑ دیا۔ یہ وہ بندہ ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے 2 جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور یہاں پر دیکھیے ان دونوں آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو جہنم سے ڈر گیا اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے، بلکہ فرمایا جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ جس بندے کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت ہے اور اس عظمت کی وجہ سے اس کے دل کے اندر یہ احساس ہے کہ میں اگر گناہ کروں گا، میں اگر اپنے رب کی نافرمانی کروں گا، میں کون سا منہ لے کے اپنے رب کے سامنے جاؤں گا، اس عظمت کا خیال کر کے وہ گناہ سے رک گیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ جہنم کے ڈر سے گناہ سے رک گیا، عذاب جہنم کی وجہ سے اس نے گناہ چھوڑ دیا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت دل کے اندر آ گئی اور اس عظمت کی وجہ سے اس نے گناہ کو چھوڑا کہ اگر میں اس کی نافرمانی کروں گا کون سا منہ لے کے اس کی بارگاہ کے اندر جاؤں گا، اور اس کی عظمت کا خیال کر کے، اس کی کبریائی کا خیال کر کے اس نے گناہ کو چھوڑا۔ فرمایا یہ وہ بندہ ہے جس کے لیے اللہ نے جنت مأویٰ تیار کی ہے، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو خوف ہوتا ہے، یاد رکھیے وہ بقدر معرفت ہوتا ہے۔ جسے جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی اسے اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہوگا، اور جسے جتنی کم معرفت حاصل ہوگی اتنا کم اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا۔
دیکھیے کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے سامنے وقت کا بادشاہ آ جائے، اس بچے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کون ہے۔ ہاں جو بندہ سمجھدار ہے، جو اسے جانتا ہے کہ یہ وقت کا بادشاہ ہے، وقت کا حکمران ہے، وہ اس کے سامنے آئے، وہ اسے جانتا ہے، اسے پہچانتا ہے، تو وہ اس کے سامنے کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گا جو اس کی شان کے خلاف ہو۔ تو اسی طرح جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی معرفت حاصل ہے، اتنا زیادہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے ڈرے گا، معصیت کرنے سے ڈرے گا۔ اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہے، اس کے نزدیک گناہ جو ہے اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی، وہ گناہ کرتے ہوئے جھجک محسوس نہیں کرتا، ڈرتا نہیں ہے۔ تو لہٰذا اہل ایمان سے یہ بار بار قرآن کریم کے اندر تقاضا کیا گیا، اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، جگہ جگہ قرآن کریم کے اندر اہل ایمان سے یہ تقاضا ہے، اے لوگو اگر ایمان لے آئے ہو تو اللہ کا ڈر اور خوف اپنے اندر پیدا کرو، کیونکہ جب تک اللہ کا ڈر اور خوف پیدا نہیں ہوگا تم نافرمانی سے اور معصیت سے بچ نہیں سکتے۔ کوئی اور راستہ نہیں ہے جو تمہیں نافرمانی سے اور گناہ سے روک سکے سوائے اس ایک راستے کے، اور وہ ایک راستہ کون سا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اس کی عظمت کا خیال ہے، اس کی کبریائی کا خیال ہے۔ جس بندے کے دل کے اندر اس کی عظمت آ گئی، جس بندے کے اندر اس کا ڈر اور خوف آ گیا اس ذات کا، تو یقیناً وہ گناہ سے بچ جائے گا۔ اور جس کے دل کے اندر اس کی عظمت کا احساس نہیں ہے، رب ذوالجلال کا ڈر اور خوف نہیں ہے، پھر وہ گناہ کرتے ہوئے کوئی شرم محسوس نہیں کرے گا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے اندر جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تربیت کی تھی کہ وہ گناہ کرتے ہوئے بہت ڈر محسوس کرتے تھے، جھجک محسوس کرتے تھے، شرم محسوس کرتے تھے۔ اولاً تو گناہ سرزد نہیں ہوتا تھا، لیکن اگر بشری تقاضوں کی وجہ سے کوئی گناہ ہو جاتا، کوئی غلطی ہو جاتی، جب تک وہ اس کی تلافی نہیں کر لیتے تھے، یا تو اپنے اوپر شرعی حد جاری کروا کے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر سچی توبہ کر کے، تب تک ان کو چین نہیں آتا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف تھا۔ لہٰذا اس وقت جو معاشرہ رشک ملائکہ بن گیا تھا، اس کی بنیادی وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کے افراد کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اس قدر پیدا کر دیا تھا کہ ہم تو گناہ مخلوق کے ڈر کی وجہ سے تو چھوڑ دیتے ہیں، خالق کے ڈر کی وجہ سے نہیں چھوڑتے۔ ہماری حالت الا ماشاءاللہ کیا ہے، مخلوق کے ڈر کی وجہ سے ہم گناہ چھوڑ دیں گے، خالق کے ڈر کی وجہ سے گناہ نہیں چھوڑیں گے۔ اور جو ان کی تربیت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے مخلوق کے ڈر کی وجہ سے گناہ نہیں چھوڑنا، بلکہ خالق کے ڈر کی وجہ سے گناہ کو چھوڑنا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب آپ روٹین تھی آپ کی، راتوں کو گشت فرماتے تھے، رعایا کی خبر گیری فرمایا کرتے تھے، کوئی مصیبت کے اندر ہوتا اس کی مصیبت دور کرتے، کسی چیز کی کسی کو حاجت ہے اس کی حاجت کو پورا کرتے۔ تو آپ معمول کے مطابق تہجد کے وقت گشت کر رہے تھے، تو ایک گھر سے دو عورتوں کے بولنے کی آواز آ رہی تھی، اور آواز سے پتہ چلتا تھا ایک بوڑھی عورت ہے اور ایک کوئی جوان بچی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے رک گئے ان کی گفتگو سن کر۔ وہ بوڑھی عورت اس بچی سے کہہ رہی تھی کہ دودھ جو تم نے جانوروں کا نکالا ہے اس کے اندر پانی ملا دو، اور بچی یہ کہہ رہی تھی کہ نہیں اماں، امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا ہے کہ دودھ بیچنے والے دودھ کے اندر پانی کی ملاوٹ نہ کریں۔ اب یہ بات نہیں ہے کہ حقیقتاً وہ ماں اس بچی کو یہ تربیت دے رہی ہوگی کہ دودھ کے اندر پانی ملا لو، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی بچی کو آزما رہی تھی
کہ اس بچی کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف کتنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے متعلق اس کا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے۔ اب دونوں ماں بیٹی کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے ان کی باتیں سن کر۔ ماں کہہ رہی ہے کہ پانی ملا لو، اور بچی آگے سے کیا جواب دیتی ہے کہ امیر المؤمنین نے پانی ملانے سے منع کیا ہے۔ اب جب بچی نے یہ جواب دیا، ماں آگے سے یہ کہنے لگی کہ بیٹا دیکھو، اس وقت امیر المؤمنین یہاں پر کہاں ہیں؟ وہ یہاں تمہیں گھر کے اندر کو دیکھ تو نہیں رہے، وہ تو اپنے گھر کے اندر ہوں گے، تو تم اگر پانی ملا بھی لوگی تو انہیں کون سے پتہ چل جائے گا؟ اب آگے سے بچی کیا جواب دیتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ اماں، اگر امیر المؤمنین عمر فاروق نہیں دیکھ رہے تو جو امیر المؤمنین کا حاکم ہے یعنی اللہ تعالیٰ، وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اب ایک بچی کی تربیت دیکھیے اس معاشرے کے اندر کیسی ہے کہ وہ اپنی ماں کو جواب دے رہی ہے کہ ٹھیک ہے ماں، امیر المؤمنین یہاں نہیں دیکھ رہے، وہ اپنے گھر کے اندر ہوں گے، انہیں نہیں پتہ چلے گا، لیکن وہ جو امیر المؤمنین کا حاکم ہے رب ذوالجلال، وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس گھر کا پتہ کروایا اور اس بچی کا پتہ کروایا، اور اس بچی کے ساتھ اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کیا۔ اور یہ وہ بچی ہے کہ جس کی پشت سے پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تھے، جن کو پھر چھٹا خلیفہ راشد کہا جاتا ہے، جنہوں نے دوبارہ اپنے دور خلافت کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی جو جھلکیاں ہیں وہ نمایاں کر دی تھی، ان کے دور کی یاد کو تازہ کر دیا تھا۔ تو بہرحال یہ تھا اس معاشرے کے افراد کے ذہنوں کا نظریہ اور عقیدہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک چرواہا بکریاں چلا رہا ہے۔ آپ نے اس کو آزمانے کے لیے روک لیا، پوچھا کیسے ہو، ٹھیک ہو، کچھ کھاؤ پیو گے؟ اس نے کہا نہیں، میرا روزہ ہے۔ اچھا اس طرح کرو، یہ جو تم بکریاں چلا رہے ہو، ان بکریوں میں سے ایک بکری ہمیں بیچ دو، ہم اس کی قیمت بھی دے دیں گے اور تمہیں روزہ افطار کرنے کے لیے گوشت بھی دیں گے۔ اس نے کہا جی میں ان بکریوں کا مالک نہیں ہوں، کسی کی بکریاں ہیں، میرے مالک کی بکریاں ہیں، میں اس کی بکریاں چراتا ہوں، لہذا میں ان میں سے بکری فروخت نہیں کر سکتا۔ اب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کو آزمانے کے لیے یہ بات کی۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا یار، اگر تم جا کے اپنے مالک سے یہ کہہ دو کہ ایک بکری گم ہو گئی ہے، وہ تمہارا کیا کر لے گا؟ آزمانے کے لیے اس چرواہے کو، ایک ان پڑھ آدمی ہے اس معاشرے کا، اس کو آزمانے کے لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کے سامنے یہ بات کی کہ یار اگر تم جا کے اپنے مالک سے یہ بات کہہ دو کہ میری ایک بکری گم ہو گئی ہے اور بکری ہمیں فروخت کر دو، پیسے بھی لے لو، اس میں سے گوشت کا حصہ بھی دیں گے۔ اب آگے سے چرواہا کیا جواب دیتا ہے؟ کہنے لگا فَأَيْنَ اللَّهُ، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مالک کو جا کر یہ کہہ دوں گا، ٹھیک ہے مالک میری بات پر یقین کر لے گا، فَأَيْنَ اللَّهُ، لیکن میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ مالک کے سامنے جا کر تو میں جھوٹ بولوں گا اور مالک میری بات کا یقین بھی کر لے گا، لیکن میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں نے اپنے مالک کے ساتھ بددیانتی کی ہے۔ تو یہ اس معاشرے کے افراد کا نظریہ تھا، اور اس کا سبب کیا تھا کہ دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف تھا، اور اس بات کا احساس تھا کہ اگر ہم گناہ کریں گے، نافرمانی کریں گے، بددیانتی کریں گے، کوئی اور ہمیں نہیں دیکھ رہا، کوئی اور ہمیں روکنے والا نہیں ہے، لیکن وہ رب ذوالجلال جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور جو ہم کر رہے ہیں کل قیامت کے دن اس کی بارگاہ کے اندر پیش ہو کر ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ وجہ تھی کہ اس معاشرے کے اندر بددیانتی نہیں تھی، اخلاقی جرائم نہیں تھے، اور آج ہمارے معاشرے کے اندر جو جرائم کی انتہا ہو چکی ہے، لوٹ مار کا بازار گرم ہے، کرپشن ہے، بدعنوانی ہے، طرح طرح کے گناہ ہیں ہمارے معاشرے کے اندر۔ اس کا بنیادی سبب کیا ہے؟ بنیادی سبب یہ ہے کہ معاشرے کے افراد کے دلوں سے اللہ کا ڈر اور خوف رخصت ہو گیا، اور اس بات کا احساس ختم ہو گیا کہ جو ہم کر رہے ہیں اس کا ایک دن اللہ کی بارگاہ میں جا کے جواب دینا پڑے گا۔
حالانکہ دیکھیے جرائم کو روکنے کے لیے کتنے محکمے بنے ہوئے ہیں، پولیس کا محکمہ بنا ہوا ہے، اینٹی کرپشن کا محکمہ بنا ہوا ہے، نیب کا ادارہ ہے، کتنے ادارے ہیں، ہر ادارے کے اوپر ایک ادارہ بنا ہوا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جتنا کرپشن روکنے کے لیے ادارے بنائے جاتے ہیں اتنی کرپشن زیادہ ہے، اور وہ ادارے جو کرپشن روکنے کے لیے اور رشوت کو روکنے کے لیے بنائے جاتے ہیں وہ خود کرپشن کرنے کے اندر، رشوت لینے کے اندر سب سے آگے ہیں۔ تو سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ صرف دنیا داری کی تو فکر ہے، دنیا کی زندگی کی تو فکر ہے، لیکن جو آخرت کی زندگی ہے اس کی فکر نہیں ہے، اور اس بات کا احساس دلوں کے اندر نہیں ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں کل قیامت کے دن ایک عدالت لگنے والی ہے، اور اس عدالت کے اندر جا کر ہمیں اس بددیانتی کا، اس کرپشن کا، اس بدعنوانی کا اور جو کر رہے ہیں اس سب کا حساب کل قیامت کے دن رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہو کر دینا پڑے گا۔ یہ احساس مٹ گیا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آج معاذ اللہ لوگ گناہ کرتے ہیں، اور گناہ کرتے ہوئے کوئی شرم محسوس نہیں کرتے، جھجک محسوس نہیں کرتے۔ تو لہٰذا یہ جو روزہ ہمیں دیا گیا سال کے بعد، یہ تقویٰ کے حصول کی بہترین ٹریننگ ہے جو ہمیں سال کے بعد کروائی جاتی ہے۔ کیونکہ تقویٰ کیا ہے؟ بندے کے دل کے اندر یہ خیال پختہ ہو جائے کہ میں گناہ کروں گا، اگرچہ بظاہر مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے بندہ گناہ کو چھوڑ دے، اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ اور روزے کے ذریعے اس کی عملی ٹریننگ کیسے کروائی جاتی ہے کہ دیکھیے ایک بندہ ہے، اس نے روزہ رکھ لیا، اب وہ سخت گرمی بھی اگر ہو، اسے سخت پیاس لگی ہوئی ہے یا سخت بھوک لگی ہوئی ہے، وہ اپنے کمرے کے اندر تنہا ہے، اسے کمرے کے اندر فریج پڑا ہوا ہے، اسے وہاں پر کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اب نفس شدید تقاضا کر رہا ہے کہ تمہارے فریج کے اندر پانی پڑا ہوا ہے، ٹھنڈا پانی نکالو اور پی لو، یا اسے سخت بھوک لگی ہوئی ہے، طرح طرح کے فروٹ وہاں فریج کے اندر موجود ہیں، نکالو اور کھا لو۔ کیا وہ بندہ پانی نکال کر پی لے گا؟ کیا وہ وہاں سے وہ کوئی چیز نکال کر کھائے گا؟ نہیں کھائے گا۔ کیوں نہیں کھائے گا؟ کیوں نہیں کھائے گا؟ اس لیے کہ اس کے دل کے اندر یہ احساس ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور یہاں بظاہر کمرے کے اندر اگر کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں ہے، عالم تنہائی ہے، اس عالم تنہائی کے اندر اگر کوئی مجھے اور نہیں دیکھ رہا، جس ذات کے لیے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے وہ پروردگار عالم یہاں تنہائی کے اندر بھی مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کے علاوہ تو کوئی اور وجہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ نہیں کھاتا پیتا، صرف ایک وجہ ہے، اور وہ یہی وجہ ہے کہ دل کے اندر یہ احساس ہے، یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے کہ جس کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے، حالانکہ اگر وہ کچھ کھا پی لے، باہر جا کر لوگوں کے سامنے روزہ دار بنا رہے، لوگوں کو تو پتہ نہیں چلے گا، کوئی اسے برا بھلا نہیں کہے گا، لوگوں کے سامنے تو وہ روزہ دار ہی رہے گا، اس کے باوجود وہ نہیں کھاتا پیتا۔ عالم تنہائی کے اندر نفس کا شدید تقاضا ہے، وہ نہیں کھاتا نہیں پیتا، کیوں؟ صرف اور صرف یہ ڈر اور یہ عظمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی دل کے اندر کہ کوئی اس عالم تنہائی کے اندر نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، جس کے لیے میں نے روزہ رکھا وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب یہاں پر شریعت بندے کو جھنجھوڑتی ہے کہ دیکھو، جب تم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حالت روزہ کے اندر حلال چیزوں کو چھوڑ دیا، روزے کی حالت میں بندہ حلال چیزوں کو چھوڑتا ہے، پانی پینا حلال ہے، کھانا کھانا حلال ہے، جو میاں بیوی کے خاص تعلقات ہیں وہ حلال ہیں، لیکن روزے کی حالت میں جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ ان حلال چیزوں کو چھوڑ دو، بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ان حلال چیزوں کو چھوڑ دیا۔ اب شریعت سوال کرتی ہے بندے سے، شریعت جھنجھوڑتی ہے بندے کو کہ دیکھو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر تم نے روزے کی حالت میں حلال چیزوں کو چھوڑ دیا، پھر کیا وجہ ہے کہ اپنی بقیہ زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو نہیں چھوڑتے؟ روزے کی حالت میں تم نے حلال چیزوں کو چھوڑ دیا،
اور بقیہ عملی زندگی کے اندر جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر رکھی ہیں ان کو تم کیوں نہیں چھوڑتے؟ جھوٹ بولنا کیوں نہیں چھوڑتے؟ بددیانتی کیوں نہیں چھوڑتے؟ لوٹ مار کرنا کیوں نہیں چھوڑتے؟ بد اخلاقی کیوں نہیں چھوڑتے؟ غیبت چغلی یہ کیوں نہیں چھوڑتے؟ وہ چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر حرام کر رکھی ہیں ان کو تم کیوں نہیں چھوڑتے؟ تو لہٰذا یہ روزے کے ذریعے ہماری ایک عملی ٹریننگ کروائی جا رہی ہے، ایک تربیتی کورس ہے جو ہمیں کروایا جا رہا ہے کہ جس طرح حالت روزہ کے اندر تمہارے اندر یہ احساس بیدار ہے کہ اگر میں تنہائی کے اندر بھی کچھ کھا پی لوں گا تو میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، اسی طرح تمہاری بقیہ عملی زندگی کے اندر بھی تمہارے اندر یہ احساس بیدار ہو رہنا چاہیے کہ اگر میں کوئی گناہ کروں گا، کوئی نافرمانی کروں گا، معصیت کروں گا، بظاہر مجھے کوئی روکنے والا نہ ہو، کوئی ٹوکنے والا نہ ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، لیکن وہ پروردگار عالم جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہ مجھے اس عالم تنہائی کے اندر بھی دیکھ رہا ہے، اور ایک دن مجھے اپنے اس جرم کا اس کی بارگاہ کے اندر، اس کی عدالت کے اندر کھڑے ہو کر جواب دینا پڑے گا۔ تو اس لیے قرآن کریم نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ کہ جو بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے اس نے گناہ کو چھوڑ دیا اور نفس کا جو شدید تقاضا تھا نافرمانی کا اس کو اس نے کچل دیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ اللہ نے ایسے بندے کے لیے جنت مأویٰ تیار کر کے رکھی ہے۔ اور فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور رب کی عظمت کی وجہ سے اور اس کی کبریائی کی وجہ سے، اس کے جاہ و جلال کی وجہ سے جس نے گناہ کو ترک کر دیا، فرمایا رب ذوالجلال نے اس بندے کے لیے 2 جنتیں تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ تو کتنا بڑا خوش نصیب ہے وہ بندہ۔ آج کسی بندے کا کسی اچھی کالونی کے اندر پلاٹ ہونا، وہ بڑے فخر کے ساتھ لوگوں کو بتاتا ہے یار میں نے فلاں کالونی کے اندر پلاٹ لے رکھا ہے، وہاں میرا 10 مرلے کا پلاٹ ہے، وہاں 1 کنال کی میری کوٹھی ہے، کتنے فخر کے ساتھ بندہ بتاتا ہے، حالانکہ یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں رہنا نصیب بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو وہ جنت جہاں پر دائمی زندگی ہے، ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، اور رب ذوالجلال وعدہ فرما رہا ہے، اور اس سے بڑھ کر سچا وعدہ کرنے والا کون ہے؟ وہ وعدہ فرما رہا ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ جس بندے نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کے ڈر سے گناہ کو چھوڑ دیا، عالم تنہائی کے اندر جب اسے کوئی روکنے والا نہیں تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا بظاہر، لیکن اس کے دل کے اندر یہ احساس بیدار ہوا کہ اگر عالم تنہائی کے اندر بظاہر مجھے کوئی نہیں دیکھنے والا لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو رب ذوالجلال فرماتا ہے اس بندے کے لیے ہم نے 2 جنتیں تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، تو ایک جوان تھا، جوان آدمی، وہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھتا تھا اور بڑا عبادت گزار تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کی عبادت سے بڑا متاثر تھے۔ وہ رات جب عشاء کی نماز پڑھ کے گھر جاتا، راستے کے اندر ایک خاتون کھڑی ہوتی جو روزانہ اس کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی، وہ اللہ کا بندہ سر جھکا کے گزر جاتا، لیکن ایک دن ایسے ہوا کہ بتقاضۂ بشریت اس کا دل بھی اس عورت کی طرف مائل ہو گیا۔ عورت نے اس کو بلایا، وہ اس کی طرف چل پڑا۔ جب اس کے گھر کے اندر داخل ہونے لگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف اتنا غالب آیا کہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اللہ کا ڈر اتنا غالب آیا کہ اگر تم یہ گناہ کر لو گے، کل اپنے پروردگار کے سامنے کون سا منہ لے کے جاؤ گے؟ یہ ڈر اور خوف اتنا غالب آیا کہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اس کا بوڑھا والد گھر کے اندر اس کا انتظار کرتا رہا۔ کافی دیر تک جب وہ گھر نہیں آیا، وہ تلاش کرنے کے لیے نکلا، پتہ چلا وہ تو فلاں جگہ پر بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ اسے اٹھا کر گھر لے آیا۔ گھر لایا، جب اس بچے کو ہوش آیا، اس جوان کو ہوش آیا، تو پوچھا بیٹے کیا معاملہ پیش آیا؟ اس نوجوان نے ساری بات بتائی کہ کتنے دن ہو گئے جب رات میں عشاء کی نماز پڑھ کے آتا، ایک عورت مجھے اپنی طرف بلاتی، میں ہمیشہ نظریں چرا کر گزر جاتا، لیکن آج جب اس نے بلایا میں اس کی طرف چل پڑا، لیکن جب اس کے گھر میں داخل ہونے لگا اللہ کا ڈر اور خوف اتنا غالب آیا
کہ میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اتنی بات اس نوجوان نے کی، چیخ ماری اور اس کا وصال ہو گیا۔ اب رات کا وقت تھا، اس کے باپ نے وہ جو محلے دار تھے ان کو اکٹھا کیا، تجہیز و تکفین کا بندوبست کیا، جنازہ پڑا، اس نوجوان کو دفن کر دیا۔ اگلے دن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نوجوان کے وصال کی خبر ملی تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر آئے تعزیت کرنے کے لیے۔ اس کے باپ کو بلایا اور اسے کہا کہ وہ بچہ تو بڑا عبادت گزار تھا، بڑا پرہیزگار تھا، متقی تھا، تو اور تندرست تھا، رات کو عشاء پڑھ کے آیا ہے، تو اچانک سے وصال کیسے ہو گیا؟ اس کے باپ نے ساری بات بتائی کہ اس طرح اس کو رات کسی عورت نے بلایا، وہ اس کی طرف مائل ہوا، لیکن جب اس کے گھر میں داخل ہونے لگا اللہ کا ڈر اتنا غالب آیا کہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ میں اسے اٹھا کے گھر لے آیا اور جب اس نے مجھے یہ بات بتائی تو اتنا ڈر اور خوف اللہ کا غالب آیا کہ اس کا وصال ہو گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تم مجھے بتاتے میں اس کا جنازہ پڑھاتا۔ تو بوڑھے باپ نے عرض کی امیر المؤمنین رات کا وقت تھا، میں نے سوچا کہ سارا دن تو آپ رعایا کی خدمت کے اندر مشغول رہتے ہیں، اب رات کے وقت میں آپ کو ڈسٹرب کروں یہ اچھی بات نہیں ہے، تو ہم نے خود ہی اس کا جنازہ پڑھا، اس کو دفن کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ چلو مجھے اس نوجوان کی قبر پر لے چلو، مجھے اس جوان کی قبر پر لے چلو۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے باپ کے ساتھ اس نوجوان کی قبر کے اوپر آئے اور اس نوجوان کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ رحمان کی آیت کریمہ تلاوت کی کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جس بندے نے اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ دیا اس کے لیے اللہ نے 2 جنتیں تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی اور آیت کریمہ تلاوت کر کے اس نوجوان کو مخاطب کر کے فرمایا جوان تو نے بھی اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ کو چھوڑا ہے، بتا تیرے رب نے تیرے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ قبر سے اس جوان کی آواز آتی ہے اے امیر المؤمنین میرا رب بھی سچا ہے اور اس کے وعدے بھی سچے ہیں، بے شک میرے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا کی ہیں۔ تو لہٰذا یہ وعدہ ہے اس بندے کے ساتھ کہ عالم تنہائی کے اندر جو گناہ کر سکتا تھا اس کو روکنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف اور خشیت پیدا ہوئی اور اس خوف اور خشیت کی وجہ سے اس نے گناہ کو ترک کر دیا۔ فرمایا یہ وہ بندہ ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 جنتیں تیار کی ہوئی ہیں۔ تو یہ روزے کے ذریعے ہمیں ایک تربیتی کورس کروایا جا رہا ہے پورا 1 مہینہ کے لیے، کہ جو روزے کے دوران ہمارے دل کے اندر یہ احساس ہے کہ عالم تنہائی کے اندر بھی ہم نے کھانا نہیں پینا نہیں، کیونکہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، تو روزہ ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ جب رمضان المبارک کے علاوہ بھی تم عملی زندگی کے اندر جاؤ تمہارے دل کے اندر یہ احساس بیدار رہنا چاہیے اگر میں کسی کا حق کھاؤں گا کوئی اور روکنے والا نہیں، کوئی اور دیکھنے والا نہیں، لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر میں کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ کروں گا، میں طاقتور ہوں، صاحب اقتدار ہوں، میرا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں، لیکن یاد رکھنا اگر کوئی دنیا کے اندر تمہیں دیکھنے والا اور روکنے والا نہیں ہے، لیکن تمہارا رب جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور اس کی عدالت لگنے والی ہے اور اس کے اندر تمہاری پیشی ہونے والی ہے اور بڑی سخت پیشی ہوگی۔ اس روز اگر تم بھاگنا چاہو گے بھاگ نہیں سکو گے، اگر تم کہیں چھپنا چاہو گے تم چھپ نہیں سکو گے۔ تو اس لیے فرمایا یہ جو ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں ان کے بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، کیونکہ ایمان لانے کے بعد ایمان والوں سے جو سب سے بڑا تقاضا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا وہ یہی ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرو، کیونکہ یہی ایک راستہ ہے کہ جس کے اوپر چل کر معاشرے کے افراد جو ہیں ان کے اندر سے جرائم کا خاتمہ ہو سکتا ہے، کرپشن کا خاتمہ ہو سکتا ہے، بدعنوانی کا خاتمہ ہو سکتا ہے، بد کرداری کا خاتمہ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ماہ صیام عطا فرمایا اور اس کے اندر ہمیں یہ عملی ٹریننگ دی جا رہی ہے، یہ ہماری تربیت کی جا رہی ہے کہ جس طرح روزے کے اندر تمہارے دل کے اندر یہ خیال، یہ عقیدہ، یہ نظریہ پختہ ہے کہ میرا رب مجھے دیکھتا ہے، اسی طرح بقیہ زندگی کے اندر بھی تمہارے دل کے اندر
یہ خیال، یہ عقیدہ، یہ نظریہ پختہ رہنا چاہیے کہ میں جو بھی غلط کام کروں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو روزے کے ان اغراض و مقاصد کو سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔